رمضان 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 يا حبيب رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ الکہف میں رب العزت کا ارشاد ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکتوں والے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ضرور رہتی ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور رب العزت نے یہ خبر دی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوششیں ساری دنیا کی زندگی میں گم ہو رہی ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے وہ کون سے کام ہیں جن کو انجام دیتے ہوئے نیکی کے کام ہو نہیں پاتے، نیکی کا راستہ گم ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جن سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا ضروری ہے، عام زندگی میں بھی اور رمضان میں بھی، خصوصی طور پر رمضان میں، اس لیے کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے حق پر قائم کیا ہے۔ ہر ناحق چیز، ہر باطل چیز نہ اس کائنات سے میچ کرتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق رہ جاتا ہے۔ حق اور ناحق ایسے ہی ہے جیسے سچ اور جھوٹ۔ حق سچ کو بھی کہتے ہیں اور حقیقت سچی ہوتی ہے، اور جو چیز غیر حقیقی ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ پاتے، اس لیے کہ جھوٹ خون بن کے گردش کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انسان کے اندر رچ بس گیا ہے جھوٹ، معمول ہے جھوٹ، گفتگو جھوٹی، تعلقات جھوٹے، دین کے ساتھ تعلق جھوٹا، عمل کے میدان میں اتنے کھوٹے کیوں ہیں ہم؟ جھوٹی تو ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہے قول زور کی، جھوٹی بات کی، جو چھوٹتی نہیں ہے، لیکن یہ اس رب کی رحمت ہے کہ اس نے روزے میں ہمیں کس طرح سے اپنی ذات سے خوف کا شعور دلایا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا ہو، ہر نعمت میسر ہو، تنہائی بھی ہو، لیکن اللہ کی ذات کے خوف کی وجہ سے روزہ نہیں توڑتا۔ تو جو اللہ کے خوف سے روزہ نہیں توڑتا، دراصل اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ یقین بٹھاتے ہیں کہ اگر میرے کہنے سے آپ حلال سے رک سکتے ہو تو یقیناً حرام سے اور میرے روکے ہوئے سے رک سکتے ہو۔ تو اصل میں روزے کی حقیقت کو بھی دیکھیں، حقیقت اس کی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم جب کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، ذرا سوچیں، ہر چیز حلال ہے، نہ وہ کھانے کی چیزیں حرام ہیں، نہ پینے کی چیزیں حرام ہیں، نہ شوہر بیوی کا تعلق حرام ہے، لیکن مخصوص اوقات میں حکمت کے تحت اسے چھڑوایا۔
یہ چھوٹا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، وہ روزہ جو برائی سے ہے، کیونکہ حلال چیزیں تو بہرحال استعمال کرنی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر نہیں کھاتے افطار کے بعد وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب حلال کردہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب حلال چیزوں پر پابندی بندہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو یہ اعتماد نصیب ہوتا ہے کہ ہاں میں حرام سے بھی رک سکتا ہوں۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی کسی نے تعریف کی، اللہ یرا کا مولا کا حیث ما نہاک، یہ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا۔ تو اصلاً اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان میں بہت بڑی چیز جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، جھوٹ برائی پر آمادہ کرتا ہے، الخبائث ہے، تمام برے اخلاق کی جڑ بن جاتی ہے، روٹ خراب ہو جاتی ہے نا۔ جس چیز کی بھی جڑ خراب ہو جاتی ہے، جس پودے کی جڑ خراب ہو وہ پودا برقرار نہیں رہتا، جس عمارت کی بنیاد خراب ہو جائے وہ عمارت برقرار نہیں رہتی، اور جس انسان کے دین کی بنیاد خراب ہو جائے، جھوٹ پر قائم ہو جائے، اس کا دین بھی برقرار نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور آپ اس زندگی میں دیکھیے کہ جھوٹ کہاں کہاں ہے، ایک جھوٹی زندگی ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ارادہ کریں کہ جھوٹ چھوڑنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ چھوڑنے کے لیے پھر یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس طریقے سے جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ کہیں سودا بیچنے کے لیے، کہیں رشتہ کرنے کے لیے، کہیں تعلقات بنانے کے لیے، کہیں جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ جھوٹ جس رنگ میں بھی ہو، جھوٹ حرام ہے، جھوٹ جہنم تک لے جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے، یہ بات طے کریں گے، اور پھر جس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے یہ آپ کی زندگی میں شامل ہے، آپ خود آگے بڑھ کے کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 30 دن کی مشقت سے جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ بھرپور تیاری کر لیں گے، آپ بھرپور کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ پھر دعائیں بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں سچ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہ رہے۔ اسی طرح سے دوسری بڑی برائی جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے وہ زبان کی برائی ہے۔ گالی گلوچ ہو، یا شور و غل ہنگامہ ہو، یا تانا دینے کی بات ہو، یا غیبت چغلی کی بات ہو، زبان کی آفتیں، زبان کی برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم تک کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ اس لیے زبان کے حوالے سے ارادہ کر لیں کہ اس زبان سے انشاءاللہ غلط کلام نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی روزے سے ہو وہ نہ شور و غل کرے، نہ گالی گلوچ کرے، اگر کوئی اسے گالی دے تو وہ جواب میں یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ آسان نسخہ ہے، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ روکتا ہے، روزے کی وجہ سے انسان کو واقعی سہارا ملتا، روزہ واقعی ڈھال ہے، روزہ اس طرح دوزخ سے ڈھال بنتا ہے۔ تو شور و غل ہو، لڑائی جھگڑا ہو، گالی گلوچ ہو، یا جھوٹ بولنا ہو، یا غیبت چغلی کی بات ہو، یہ تمام کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل داغدار ہو جاتا ہے اور انسان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کرنی ہے روزے کی حالت میں، خاص طور پر کیونکہ روزے میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، تو باہر کا شیطان اگر حملہ آور نہ ہو تو اندر کے نفس پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں بڑی خیر و برکت ہے
جلدی کریں اور ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے رمضان میں جن کاموں سے خصوصی اجتناب کرنا ہے ان میں قلب کے اعمال بھی ہیں۔ دل کے برے اعمال میں سے جو دلوں کو خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، ان میں بغض رکھنا بھی ہے۔ انسان کا دل بغض سے ناپاک ہوتا ہے۔ اور بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کا آغاز تو ایک چھوٹے سے خیال سے ہوتا ہے۔ وہ وسوسہ، وہ خیال جو باہر سے شیطان ڈالتا ہے آمدنوں میں، پھر نفس برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ رمضان میں یہ سلسلہ یوں چلتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں خیال آتا ہے، یا ایک انسان پہلے سے عادی ہے، کسی کے بارے میں پہلے سے دل میں بغض رکھا ہوا ہے، تو برا خیال بدگمانی کی صورت میں انسان کے اندر اپنی جڑیں جمانی شروع کرتا ہے اور بغض اور کینے تک جا پہنچتا ہے۔ یہی بغض اور کینہ حسد تک، حسد انتقام تک جا پہنچا دیتا ہے۔ بغض کا سب سے بڑا رزلٹ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی نہیں کر سکتا، اس کے رشتہ داریاں، اس کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بغض سے اپنے دل کو پاک کرنا، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں اپنے رشتوں کو بحال کر لیا، جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بغض کی برائی میری نیکیوں کو کھا رہی، اور حسد میری نیکیوں کو اس طرح آگ لگا رہا ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ لگتی ہے، لکڑی جل جاتی ہے، ایسے میری نیکیاں جل رہی۔ ایک خاتون مجھے ملی اور کہنے لگیں کہ 22 برس ہو گئے ہمارے اپنے فیملی کے لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بول چال 22 برس ہو گئے نہیں ہے۔ بس چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوا، پھر بات بڑھتی گئی، اب دل اتنے دور ہو گئے ہیں کہ مدتیں ہو گئی ہم آپس میں کبھی ملے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے جا کے صلح کی، تو 1 مہینے کے اندر اندر اتفاق سے، اللہ کی تقدیر سے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن انہوں نے اتنا شکر ادا کیا کہ بر وقت مجھے پتہ چل گیا، مجھے اس کا شعور مل گیا، اور میں نے بغض سے کنارہ کشی اختیار کی، اپنے ہسبینڈ کو تلقین کی، اور اس طرح سے ہم صلہ رحمی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے وہ کام جن سے خصوصی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، ان میں سے ایک ظلم کرنا ہے، مظلوم کی آہ سے بچنا ہے۔ ظلم کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اور کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم۔ شرک سب سے بڑا ظلم اسی لیے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس ایک ہی کو اپنے لیے توجہ کا مرکز بنایا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی طرح سے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ظلم یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے، کسی کی حق تلفی کی جائے، کسی کے بارے میں ظلم کا جو بھی طریقہ استعمال کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں، مظلوم کی آہ سے بچو، تو مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ تو مظلوم کی آہ سے بچنا ہے۔ کسی پہ پہلے ظلم کیا، زیادتی ہوئی، تو ایسے میں اس سے معافی مانگ لیجئے، اور بہت سے لوگ ہیں جو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیے۔ اسی طرح گناہ کے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک خاتون مجھ سے ملی، کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بس 2 کام جو ہیں یہ میری زندگی سے نہیں چھوٹتے۔ ایک تو یہ کہ میں حجاب نہیں کر سکتی، دوسری بات یہ کہ ہم سود کا سلسلہ ترک نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے جواز تھے۔ تو اب دیکھیے کہ جب سود کھانا ختم نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا کہ اب بھی جو سود کھانا نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اصل میں یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں کچھ نیکی کے کام کر لیے جائیں تو اس طرح سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ گناہ کے کام مرضی سے بھی کر لیے جائیں
تو نیکی کے کام بڑھ جائیں گے تو اس کی وجہ سے گناہ منیمائز ہو جائیں گے، تو یوں ہمارے لیے بخشش کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جو سود کھاتا ہے کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو دور کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، لباس غبار آلود ہے، اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی۔ اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے جب کہ اس کا گوشت جس غذا سے پروان چڑھا ہے وہ حرام ہے، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام مال کا ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ۔ تو زندگی میں کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، بس رمضان میں یہ طے کر لیں کاروبار سودی ہے، اللہ سے دعا کر لیں کہ سودی کاروبار سے نجات پانی ہے، چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے۔ یہ ایک دن میں نہیں چھوٹ جاتا، پہلے آپ ارادہ کریں گے، پھر آپ اس سے نکلنے کے لیے دعائیں بھی کریں گے، کوششیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں۔ کتنے ہی گھرانے ہیں جنہوں نے سود چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراوانی عطا فرما دی۔ اسی طرح گناہ کے دیگر امور ہیں، جیسے والدین کی حق تلفی ہے، پھر گھریلو زندگی میں آپس میں جو ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، قطع رحمی کرنا، یہ سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں اچھا موقع ہے ان گناہوں سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وقت ملا ہے تو فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح سے بہت زیادہ جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ حق تلفی ہے۔ کسی کا حق غصب کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جس کا حق غصب ہوتا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ کس طرح سے انگاروں پہ لوٹتا ہے۔ حق غصب کرنے کی کتنی صورتیں، حق تلفی کی کتنی صورتیں۔ ہم اگر دیکھیں تو رشوت لے کر کتنے ہی لوگ دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، کچھ لوگ رشوت دے کر مارتے ہیں، کچھ رشوت لے کر مارتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لینا، وراثت میں کسی کو اس کا حصہ نہ دینا، پھر کسی کے مارکس زیادہ آ سکتے ہیں لیکن اپروچ کر کے اپنے مارکس لگوا لینا، کسی کی جاب ہو سکتی ہے اس کی لیاقت کی بنیاد پر، لیکن اس کی جاب کے راستے میں رشوت کے تحت روڑے اٹکا دینا۔ پھر آپ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں دیکھتے ہیں لوگ محنت کرتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک فرد ایسا ہے جو ساری محنت کو اپنے کھاتے میں لکھوا لیتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، کسی دوسرے کو آگے نہیں آنے دیتا۔ آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیے دوسروں کا کریڈٹ خود لینا یہ کتنی بڑی حق تلفی ہے۔ کسی کے کام پر اپنے نام کی بنیاد رکھنا کتنی بڑی حق تلفی ہے۔ رشتہ داروں میں بھی غیر رشتہ داروں میں بھی حق تلفیاں بہت ہوتی ہیں۔ اس دفعہ رمضان میں آپ طے کر لیجئے حق تلفیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی، کسی کا حق نہیں مارنا۔ جب آپ کسی کا حق نہ مارنے کی ٹھان لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق دلوائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا جائز مقام دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو وہ جنت ملے گی جو حق تلفیاں نہ کرنے والوں کے حصے میں آئے گی، جو حق پر قائم رہنے والوں کے حصے میں آئے گی۔ تو رمضان میں جن خطاؤں جن غلطیوں کے ہم مرتکب ہوتے ہیں ان میں یہ خصوصی چند ایک غلطیاں تھیں جن سے اجتناب کرنا از حد ضروری ہے۔ ان دنوں میں آپ طے کر لیں گے، بار بار ارادہ کریں، دعائیں کریں۔ اس کے لیے ایسی چیزوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے، ایسی مجلسوں میں جانا بھی ضروری ہے، اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، سمجھیں اسے اور ان سے نکلنے کے راستے تلاش کریں۔ قیام اللیل کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں، قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعائیں کریں، نمازوں کے بعد دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں ان غلطیوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں ہمیں ہماری تمام غلطیوں خطاؤں سے پاک کر دیں اور جنت جانے کے لیے
جن نیک اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے ان کے راستے کی ان رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ليتك دوما قريب رمضان